ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے 6 دنوں میں پیدا کیا. محترم بھائیوں، آج میں جمعہ کے اس دن میں آپ کے سامنے جو ٹاپک لیا ہوں وہ ہے توحید کے فضائل. توحید کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ کو ماننا اسے توحید بولتے ہیں. ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کو ماننا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، اس کو توحید بولتے ہیں. تو توحید کے فضائل، اس کے کیا فضیلت ہے؟ توحید یعنی ہمیں ایک اللہ کو ماننے سے ہمیں کیا فائدہ ہوئے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. مسلم کی 20/6 حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی اس حال میں اس کی وفات آئے، اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ کیا ہوئے گا؟ جنت میں داخل ہوئے گا. یعنی ہماری زندگی میں ہم اللہ کو جاننا کہ اللہ ایک ہے، اسی اللہ کی عبادت کرنا، نماز اللہ کے لیے کرنا، روزہ اللہ کے لیے کرنا، حج کرتے ہیں، اب جو ہے حج کا مہینہ آتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے کرنا. یعنی آدمی جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس حال میں اس کی موت آئے، جب وہ مرتے ہوئے اس حال میں وہ مرے کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اس کا سوا کوئی بھی نہیں ہے بول کے آدمی جان کے انتقال ہوتا ہے، تو وہ شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا. تو جنت ملنا معمولی بات نہیں ہے. اس کے لیے دنیا میں ہمیں محنت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، بھلی بات کرنا، صبر کے ساتھ رہنا. دنیا میں جتنے بھی تکلیف آئیں گے، پریشانی آئیں گے، غم آئیں گے، ان سارے کو جو ہے آپ صبر کرتے ہوئے آپ دنیا میں چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ کو جنت عطا کرے گا. تو وہ جنت حاصل کرنا معمولی بات نہیں ہے. کتنا بڑا جنت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا ہے. ارض السماوات والارض، یہ جو آسمان ہے اور یہ جو زمین ہے اس کے درمیان کتنا چوڑا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کریا ہے؟ بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو بنایا ہے. جنت کو جو ہے آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی دل نے جو ہے تصور خود نہیں کیا ہے. اتنا بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا ہے. تو ہمیں توحید جاننا ہے. توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا. اگر آدمی جان لیتا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، تو وہ جب مرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے محترم بھائیو، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، 2 واجب کرنے والی چیز کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار. جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا.
اور جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو وہ جہنم میں آئے گا۔ اللہ کے ساتھ شریک کر دیے، کسی اور کو آپ پارٹنر مان کے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر دیا تو جہنم چل جائیں گے۔ اس میں ایک بات معلوم ہو رہی ہے۔ دوسری بات جو ہے، آپ اللہ کے سوا کسی کو بھی شریک نہیں کرے، ایک اللہ کی عبادت، آخری تک ایک اللہ کی عبادت کرے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک طرف جو ہے درگاہ میں جا کے آپ سجدہ کر لیتے ہیں، ایک طرف کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ون سائڈ کیا کرتے ہیں؟ آپ جا کر چادر چڑھا دیتے ہیں، جا کے جو ہے قبر میں رہنے والوں کو پھول لگا دیتے ہیں، جا کے ہریا چادر جا کے آج بہت سے نوجوان لڑکے ہو لڑکی ہو قبر کے اوپر جا کیا کرتے ہیں؟ اپنا پیشانی ٹکاتے ہیں۔ ہمارا پیشانی کس کے سامنے ٹکانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرنا ہمیں، کیونکہ اسی نے ہم کو پیدا کیا، وہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی جو ہے کیا کرنا نہیں، شریک نہیں کرنا۔ ہمیں سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، ون سائڈ کیا کرتے ہیں؟ جا کے جو ہے اولیاء، جا کے بزرگ پیر، ایسا جو بڑے بڑے جو اولیاء ہیں، جو ولی ہیں، ایسا بول کے ون سائڈ جو ہے جا کے درگاہ کو چلے جاتے ہیں۔ آج شرک کا جو ہے بہت سے دروازے کیا کریں آج لوگ کھول دیے ہیں۔ ایک شرک کیا کرتے ہیں لوگ؟ گلے میں تعویذ لٹکا لیتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ میرا بخار اچھا ہو جائے گا، میرا بیماری اچھا ہو جائے گا، میرا ٹینشن ختم ہو جائے گا بول کے تعویذ لٹکا لیتے ہیں آج کے نوجوان۔ تو تعویذ لگانا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے شرک کیا۔ تو یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا، زکوٰۃ، کتنا بڑے بڑے عمل کرتا، شرک کر دیا اللہ کے ساتھ، جا کے درگاہ میں سجدہ کر دیا، جا کے تعویذ لٹکا دیا، جا کے کسی اور سے جو ہے پاؤں چھو لیا، تو اس کا پورا کیا ہو جائے گا؟ جو نماز پڑھا بیکار ہوتا ہے، روزہ رکھا سو بھی بیکار ہے، حج کریا سو بھی پورا بیکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے جا کے مدد مانگ لیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے جا کے کیا کر دیا؟ بھروسہ کر دیا۔ تو ہمارے اندر توحید آنا چاہیے۔ توحید کے معنی کیا؟ ایک اللہ کو ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، یہی آپ مرتے دم تک ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْبُدْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تمہیں موت تک تمہیں کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرتے رہو بول کے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے۔ محترم بھائیو، ایک قصہ جو ہے آپ کے سامنے فرماتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلا خلیفہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بڑے لوگوں میں سے، اسلام قبول کرنے والوں میں سے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، یہ صحابی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے اور کافی دیر تک واپس نہ آئے۔ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو کے دور چلے گئے، پھر بھی واپس آئے نہیں۔ صحابہ کو ڈر ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اٹھ کے کہیں اور چلے گئے۔ اس پر ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کسی دشمن نے ہی آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو۔ پورے صحابہ ڈر گئے۔ اللہ کے رسول ہم چلے گئے نا، کھیت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک باغ کے اندر بیٹھے تھے، صحابہ اکرام سب بیٹھے تھے، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کہیں اور چلے گئے، پھر واپس آئے نہیں۔ پورے صحابہ ڈر گئے، کیا اللہ کے رسول یہاں بیٹھے تھے، اچانک ہمارے سے اٹھ کو کہیں اور چلے گئے جس سے آپ واپس نہ آ سکے ہو۔ چنانچہ ہم گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور سب سے پہلا شخص تھا جو گھبرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے انہیں فرسٹ ڈر گئے، سو اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے ہمارے پاس، اٹھ کر کہیں اور چلے گئے تھے۔ فوراً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دل میں بہت ڈر گئے تھے، کہاں چلے گئے اللہ کے رسول بول کے۔ سب سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے
اٹھ کے کھڑے ہو کے اللہ کے رسول کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہو گئے، چلے گئے۔ میں آپ کو تلاش کرتے کرتے بنو نجار کے باغ میں آ پہنچا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے رسول کو تلاش کرنے کے لیے بنو نجار یعنی وہ ایک قبیلہ کا ایک نام جو ہے، وہاں ایک باغ تھا، وہاں تک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے پہنچ گئے۔ میں نے اس کے چاروں اطراف چکر لگایا، کہیں سے کوئی دروازہ ملے اور میں اندر چلا جاؤں، پورا جگہ دیکھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے ہیں۔ اگر کہیں ایک دروازہ تو بھی دکھ جاتا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر لوں گا، دیکھ لوں گا بول کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے پورا طرف دیکھتے ہیں، کہیں بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی دروازہ نہ ملا، البتہ اس کے اندر جانے والا پانی کا ایک تنگ راستہ میں نے دیکھا تو اسی سے میں اندر گھس گیا۔ ایک پانی کا نالا جو ہے باغ کے اندر سے ایک جا رہا تھا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیکھے کہ ایک پانی کا ایک نالا جا رہا ہے، تو اس کے اندر سے کیا کرے گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے اندر گھس کے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے گھس گئے۔ اندر جا کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو فرمایا، ابو ہریرہ تم یہاں کیسے آئے؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے درمیان سے اٹھ کر آ گئے اور آپ نے واپس لوٹنے میں کافی تاخیر کر دی، اس پر ہمیں ڈر ہوا کہیں کسی دشمن نے آپ کو نہ روک لیا ہو، اس لیے ہم گھبرا کر آپ کی تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور سب سے پہلے آپ کی تلاش میں نکلا، دوسرے پیچھے آنے والے آ رہے ہیں۔ تو یہاں اس واقعے سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے گھبرا کے جو ہے نکل گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے۔ وہاں کہیں بھی نہیں دکھ رہے ہیں، ایک نالی دکھ رہا ہے پانی کا، اس میں سے گھس کے جا کر دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہتے ہیں۔ دور سے بولتے ہیں، اے ابو ہریرہ یہاں کیسے آنے ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان آپ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک چلے گئے، ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں دشمن آپ کو کیا کرے، مار دیں گے، کہیں حملہ کر دیں گے، اس ڈر سے میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے آیا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اذهب بنا علی ہاتین فمن لقیت من وراء هذا الحتاب يشهد ان لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میرے یہ دونوں جوتے لے جاؤ اور تمہیں باغ کے اس پار جو شخص بھی ایسا ملے کہ وہ دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کے لیے جنت کی بشارت سنا دو۔ تو یہ بات بولتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے دو جوتے ہیں، لے کر جاؤ، جو بھی باغ کے پیچھے دھننے کے لیے آتے ہیں ان کو یہ بات بولو کہ جو بھی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں گواہی دیتا ہو اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنا دو بولتے ہیں۔ یہ لے کر جاتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ راستے میں ملتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو دو جوتے بتاتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ یہ بولے کہ جو بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری دے دے گا بول کے اللہ کے وسلم یہ مجھے پیغام بولتے ہیں۔ فوراً عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے دھکا مارتے ہیں، ایسا ڈکلتے ہیں، سینہ کیسا مارتے ہیں تو جا کے نیچے گر جاتے ہیں۔ فوراً رو لے کے جا کے اللہ کے وسلم کو بولتے ہیں، ایسا جو ہے مجھے جو ہے عمر رضی اللہ عنہ ایسا مار دیے۔ تو پھر اللہ کے وسلم عمر رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں، کیوں تمہیں ایسا ہی کرے؟ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی مان لے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو عمل کرنے چھوڑ دے گا، اس ڈر سے میں مارا بولتے ہیں۔ تو اس حدیث میں کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ جو آدمی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، آخری دم تک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی موت اللہ کی عبادت کرتے ہوئے آیا تو اس کے لیے جو ہے جنت کی خوشخبری سنا دو بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ایک طرف کیا کرتے ہیں، درگاہ جاتے ہیں، ون سائڈ جو ہے تعویذ لگا لیتے ہیں۔ شرک کا آج ہمارے اندر کتنا گھسا ہوا ہے۔ تو ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، ہمارے اب تک ہمیں جو گناہ کرے ہیں ان گناہوں سے ہمیں جو ہے مکمل اللہ سے کیا کرنا ہے، معافی مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے، ہمیں استغفار کرنا ہے۔ ان سارے ہم کام کریں گے
تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ آج دیکھو اتنا دھوپ ہے چنئی کے اندر، اتنا دھوپ ہے کہ ہماری گناہ کی وجہ سے جتنا دھوپ آ رہا ہے، ہمیں جو اللہ سے دعا کرنا، بارش کے لیے دعا کرنا، ہمیں جب بارش کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ گرمی کو نکال کے کیا کرے گا، آپ کو بارش بھیجے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام اپنے قوم سے بولتے ہیں کہ اللہ کے پاس استغفار کرو، جو گناہ کرے اس کا استغفار کرو، استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، آسمان سے بارش بھیجے گا۔ آپ کو جو ہے پیسے کے تنگی ہے تو دور کر کے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، آپ کو مدد کرے گا، بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو محترم بھائیو، قرآن کے سے پڑھنے سے ہم کو یہ بات معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور ہم جو ہے کثرت سے استغفار کرنا، اللہ سے جو ہے توبہ کرنا، گناہوں کی توبہ کرنا، تبھی اللہ تعالیٰ اس گرمی کو نکال کے کیا کرے گا، بارش بھیجے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ۔